کیا مریم نواز کی پریس کانفرنس میں فرمائشی سوالات بھی کروائے گئے؟ گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز کی مریم اورنگزیب سے سرگوشی۔ مریم اورنگزیب نے سرگوشی کے بعد پہلے موبائل پر میسج ٹائپ کیا، پھر رپورٹر کو پکارا اور موبائل دیکھنے کا اشارہ بھی کیا۔ مریم اورنگزیب نے سوال کے لیے رپورٹر کا نام پکارا۔ رپورٹر نے سوال پوچھا، میاں صاحب خاموش کس وجہ سے، یہ بتا دیں۔ سوال ختم ہونے پر مریم نواز نے پہلے شکریہ ادا کیا، پھر سوال کا جواب دیا۔ نہ ہمیں کوئی میسج بھیجتے ہیں نہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں، مہربانی۔ آپ یہاں پہ بات کریں۔ نہیں بس ایک سیکنڈ بھائی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ مولانا صاحب اور میاں صاحب آپس میں خود بات کر لیں گے۔ شکریہ۔ شکریہ، تھینک یو۔ یہ میرا آخری سوال ہے، میں نے سب سوال دیے، آپ کے سارے گلے میں نے دور کر دیا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب خاموش کیوں ہیں؟ شکریہ۔ میاں صاحب خاموش نہیں ہیں، لیکن میاں صاحب نے اپنے حصے کا سارا کام کر دیا۔ نہ ہمیں کوئی میسج بھیجتے ہیں نہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں، مہربانی۔ آپ یہاں پہ بات کریں۔ نہیں بس ایک سیکنڈ بھائی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ مولانا صاحب اور میاں صاحب آپس میں خود بات کر لیں گے۔ شکریہ۔ شکریہ، تھینک یو۔ یہ میرا آخری سوال ہے، میں نے سب سوال دیے، آپ کے سارے گلے میں نے دور کر دیا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب خاموش کیوں ہیں؟ شکریہ۔ میاں صاحب خاموش نہیں ہیں، لیکن میاں صاحب نے اپنے حصے کا سارا کام کر دیا۔ کیا مریم نواز کی پریس کانفرنس میں فرمائشی سوالات بھی کرائے گئے؟ کیونکہ گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز کی مریم اورنگزیب سے سرگوشی کی ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے۔ مریم اورنگزیب نے سرگوشی کے بعد پہلے موبائل پر میسج ٹائپ کیا، پھر رپورٹر کو پکارا اور موبائل دیکھنے کا اشارہ بھی کیا۔ مریم اورنگزیب نے سوال کے لیے رپورٹر کا نام بھی پکارا۔ رپورٹر نے سوال پوچھا، میاں صاحب خاموش کس وجہ سے ہیں، یہ بتا دیں۔ سوال ختم ہونے پر مریم نواز نے پہلے شکریہ ادا کیا، پھر سوال کا جواب دیا۔ تو یہ پریس کانفرنس جس میں رپورٹرز کے نام لے کے پوچھا جا رہا تھا کہ سوال پوچھیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم اورنگزیب جو ہے میسج بھی کر رہی ہیں اور اس کے بعد وہ رپورٹر کا نام بھی لیتی ہیں، پھر وہ اشارہ بھی کرتی ہیں اور پھر رپورٹر سوال بھی پوچھتا ہے اور اس کے بعد سوال ہوتا ہے اور پھر اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ مریم نواز کی جانب سے پہلے شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور پھر سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ پریس کانفرنس کے مناظر جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے پریس کانفرنس میں مریم نواز نے پورا ڈیٹیل بتائی تھی کہ ان کی پیشی میں کیا ہوا اور پھر پیشی منسوخ بھی ہو گئی۔ بعد میں صحافی یہاں پر بیٹھے پریس کانفرنس کے لیے اور ایک کے بعد ایک سوالات آتے گئے، لیکن یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ مریم اورنگزیب کو دیکھ سکتے ہیں ساری صورتحال میں۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ فیاض صاحب، آپ کیا کہیے گا، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا واقعی یہ فرمائشی سوالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے والد صاحب بھی جو ہے وہ فرمائشی کھیل کھیلا کرتے تھے، جم خانہ لاہور کرکٹ کھیلنے جاتے تھے، اپنی مرضی کے امپائر رکھتے تھے، اپنی مرضی کے بالر رکھتے تھے، پولی سی گیند کرتا تھا بالر جانا۔ ان کے والد صاحب جناب کھینچ کے چھکا مارتے تھے، گیند باؤنڈری سے باہر جاتی تھی اور سینہ تان کے کہتے تھے کہ جناب بڑا اچھا پلیئر ہو، اور پھر اگلے دن ٹی وی چینلوں پہ اور اخبارات پہ خبریں چلایا کرتے تھے۔ یہ ان کے والد صاحب کا سٹائل تھا۔ ایگزیکٹلی یہی سٹائل اس پورے خاندان کا اور بیگم صفدر امان صاحبہ کا بھی ہے۔ کل ساری چیزیں ایکسپوز ہوگی کیمرے کے سامنے، کس طریقے سے جناب وہ پری پلان جو اپنے پیڈ صحافی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، میں سارے جانتا ہوں، میں لاہور کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ایک صحافی کا پتہ ہے کہ جنہوں نے، اور تیسرے درجے کے صحافی ہیں، کسی ٹی وی چینل کے بھی اور اخبار سے بھی ان کا کوئی پراپر تعلق نہیں ہے،
لیکن انہوں نے اپنے پے رول پہ رکھے ہوئے ہیں، ان سے اپنی مرضی کے سوال پوچھواتے ہیں اور اپنی مرضی کا جواب دیتے ہیں، یہ ان کا سٹائل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر حوالے سے بیگم صفدر امان کل ایکسپوز ہوئی ہے، تخریب کاری کے حوالے سے، شرپسندی کے حوالے سے، منفی شخصیت کے اچھا، حوالے آپ سے۔ انہیں تیسرے درجے کے صحافی کہہ رہے ہیں تو یہ خیر آپ کی اپنی نہیں، میں نے جو لفظ یوز کیا آپ غلط لے گئی ہیں اس کو۔ اچھا، تیسرے درجے سے مراد یہ ہے کہ جو صحافی ہے ہی نہیں۔ میرا جو کہنے کا مقصد ہے آپ اس کو غلط مطلب نہ لیں، میرا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صحافی جو ورکنگ جرنلسٹ ہوتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ ورکنگ جرنلسٹ ہی نہیں ہے، یعنی آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ کون سے صحافی موجود تھے۔ ٹھیک ہے فیاض صاحب، یہ بتائیے گا اب ماضی میں تو ہم نے مرضی کے فیصلوں کی روایت بھی دیکھی ہے اور کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے سارا معاملہ نون لیگ کی طرف سے، تو کیا اب پریس کانفرنس بھی ایسے ہی ہوں گی جس میں مرضی کے سوالات پوچھے جائیں گے؟ اب یہ بھی ایک روایت بن جائے گی کیا؟ دیکھو آج کی خبر یہ ہے، میں آپ کو جناب ایک اور خبر آپ کو بتا دوں کہ کل جب 10 لاکھ روپے انہوں نے تقسیم کیا اور میں نے اس کو ڈسکلوز کیا تو کل رات جاتی عمرہ میں اور نون لیگ کے ایم این اے ایم پی اے ساروں کے گلے پڑے ہیں، وہ نظریاتی کارکن جن کو نظریے کی لالی پاپ دے کے بلایا گیا تھا، انہوں نے کہا بھائی باقیوں کو تم نے پیسے دیے ہیں اور ہمیں تم نے نظریوں کے اوپر مفتے پہ ہمیں لے کے گئے، سکے تھے بن مائی جناب۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بیگم صفدر امان صاحبہ، ایک اور میں آپ کو انکشاف کر دوں، بیگم صفدر امان صاحبہ کو کل اس نیب کے آفس کے باہر پورے ایونٹ میں 20 فون آئے ہیں شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے منتیں کی، ترلے کی، ڈانٹا ان کو کہ یہاں سے فوراً واپس آؤ، تم ہماری سیاست خراب کر رہی ہو۔ پھر انہوں نے نواز شریف کو فون کیا لندن میں، نواز شریف کو کہا کہ بچی کو کہو کہ فوراً واپس آئے۔ اچھا، لیکن بیگم صفدر امان آپ یہ قسم کہہ رہے کھا ہیں کے کہ آئی نواز تھی شریف اور کہ مریم نواز میں یہ گفتگو ہوئی کہ وہ وہاں سے واپس آئیں، یہ کیا کر رہی ہیں وہ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بیگم صفدر امان، کل میں نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی اور جو سچی ثابت ہو گئی، اس نے بنیادی طور پہ اپنے چچا کی اور اپنے کزن کی سیاست کے اوپر کل خودکش حملہ کیا ہے۔ اس کو غم اور غصہ اور بغض اور کینہ اور حسد یہ ہے کہ میں اور میرا باپ تو جو ہے وہ تاحیات اور واحیات لاحل ہوں گے پالیٹکس سے، ہمارا چاچا میرا اور میرا کزن جو ہے نا وہ موج کر رہا ہے، وہ سیاست انجوائے کر رہا ہے، وہ قائد حزب اختلاف بنے ہوئے ہیں ایک صوبے میں اور ایک مرکز میں، وہ بنیادی طور پہ ان کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے کل آئی تھی۔ تبھی شہباز شریف صاحب انہیں سمجھاتے رہے کہ نہ کرو، اور یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے پرویز رشید کے کہنے پہ۔ پرویز رشید ان کا استاد ہے، پرویز رشید ان کے انسٹرکٹر ہے، اور جو استاد اچھا ہو تو وہ انسان کو زمین سے آسمان پہ لے جاتا ہے، استاد برا ہو تو آسمان کے اوپر بھی کوئی بندہ ہو نا اس کو زمین بوس کر دیتا ہے، تو وہی چیز ہو رہی ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ۔